لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الامی الکریم۔ نہایت ہی قابل قدر اکرام و اعزاز کے قابل ہماری مائیوں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العزت نے ایسے پریشان کن اور عجیب انتشار کسی کیفیت پر مشتمل زمانے اور دور میں ہمیں اور آپ کو اپنی حقیقی بندیاں بننے کے باب میں فکر کرنے کے لیے اور اپنی دنیا اور آخرت میں امن و سکون، چین و اطمینان پیدا کرنے کے لیے جو ہدایات، گائیڈ لائنز اور راستے بتائے ہیں، انہیں سیکھنے، کہنے، بولنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا، یہ واقعتاً اس کا بڑا فضل ہے، اس کا بڑا کرم ہے۔ میں اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ سبھی مائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میرا پیغام آپ کے نام آج کی مجلس میں یہ ہے کہ آپ خواتین اور مستورات اپنے آپ کو مردوں سے کسی بھی معاملے میں پیچھے نہ سمجھیں۔ آپ کے اپنے اندر کا اگر کوئی ایسا احساس ہے کہ ہم وہ کارنامے انجام نہیں دے سکتی جو مرد دے سکتے ہیں، تو سب سے پہلے اس احساس کو ختم کرنے کی، کچلنے کی ضرورت ہے۔ ذہن کو صاف کیجئے اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو جو برتری، فوقیت اور خصوصی مقام عنایت فرمایا ہے، وہ انتظامی امور کے اعتبار سے، ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے اور دنیاوی مصلحتوں، دنیاوی
نظام کو چلانے کے اعتبار سے اللہ نے مرد کو اس مقام و مرتبہ عنایت فرمایا ہے، ورنہ اللہ کی نظر میں مرد کو عورت پر اور عورت کو مرد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے جہاں آپ خواتین اور مستورات کے حقوق کی بات آتی ہے تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس آیت پر غور کیجئے، اس پیغام کو سنیے، اور وہ جو ایک باطل کی سازشوں کے نتیجے میں آپ بہنوں اور بیٹیوں کے ذہنوں میں، بالخصوص میرا آج کا خطاب میری نوجوان بیٹیوں اور ان بہنوں سے ہوگا جو عصر حاضر کے رنگ میں رنگنے کی طرف مائل ہو رہی ہیں یا عصر جدید کے چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہے یا نو تعلیم یافتہ طبقے میں اپنے آپ کو شامل کر رہی ہے، تو وہ اپنے ذہن سے باطل کی اس سازش کو نکال دے کہ ملت اسلامیہ نے، شریعت محمدیہ نے عورتوں کو پیچھے چھوڑا ہے۔ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ آپ یہ تصور، یہ زعم یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ وہم اپنے اندر سے دور کر دیجئے۔ قرآن کریم نے طلاق، نکاح، ایلا، عدت اور بہت سارے احکام کو ذکر کرنے کے بعد عورتوں کی ڈھارس بندھائی اور ایکوالٹی عنایت فرمائی۔ آج کل باطل ایک آواز اٹھا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ ایکوالٹی اور مساوات اور برابری نہیں دی۔ اس آواز کو سن کر افسوس یہ ہوتا ہے کہ جہالت کی بنیاد پر ہماری بہنیں، بیٹیاں، بہویں متاثر ہو جاتی ہیں، امپریس ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے تئیں یہ محسوس کرنے لگتی ہیں کہ پارلیمنٹ میں اٹھائی جانے والی یہ آوازیں اور سبھاؤں میں، منچوں پر اور وچار ومرش کی مجلسوں میں، چنتن منن کی شبیروں میں اور غور و فکر کی مجلسوں میں، اور آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ ٹیلی ویژن کی ڈیبیٹس میں یہ جو زہر پلایا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو ایکوالٹی نہیں دی، عورتوں کو مظلوم بنایا، عورتوں کو پیچھے رکھا، عورتوں کے مقام و مرتبے کو کچلا، سارا نظام مردوں کے ہاتھ میں دیا، یہ کچھ ایسے حسین اور خوبصورت لیکن کھوکھلے جملے ہیں جنہوں نے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں میں، بہوؤں میں، ہماری ماؤں میں قرآنی پیغام پہنچایا نہیں جا رہا ہے۔ میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کروں گا، میں شکر گزار ہوں ہمارے برادر محترم بھائی عبدالاحد صاحب اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے میری یہ فکر آپ تک پہنچانے کا یہ موقع عنایت فرمایا۔ میں عبدالاحد بھائی سے بھی یہ گزارش کرتا چلا جا رہا ہوں جو میرے ذمہ امانت ہے، اور مجمع میں موجود ان عالمات
خواتین سے بھی میں پہلی یہ ذمہ داری دے کر جانا چاہتا ہوں کہ جہاں مردوں کے دروس تفسیر اور حلقات تفسیر ہوتے ہیں دھولیا میں، کیوں ایسا نہ ہو کہ ہفتے میں کوئی ایک دن مختص کر کے قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کیا جائے۔ بڑے علماء کرام جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی شخصیت کے لیے نہیں بلکہ ملت کے مفاد کے لیے قربان کر رکھا ہے، ان کے مشورے کے تحت مخصوص صورتیں، مخصوص آیتیں اور قرآن کریم کے مخصوص پیغامات یہ عورتوں تک پہنچایا جانا ضروری ہے۔ میں ابھی 40-45 منٹ میں آپ کو کیا پیغام دے سکتا ہوں، لیکن یہاں ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں عبدالاحد بھائی، میں ان میں فکر کو کئی برسوں سے بھانپ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ اس پر غور کریں گے، اور ہماری جو مستورات اور خواتین جنہوں نے مالیگاؤں سے یا دھولیا کے کسی بنات کے مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے، وہ صرف درس و تدریس کی حد تک اپنے علم کو محدود نہ رکھیں بلکہ میدان میں آئیں، امت کی مومنات کو، امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ کا نظام پہنچائیں اور ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں اور ان کی فکروں میں کالج کی لائن سے اور میڈیا کی لائن سے جو تشکیکات، شکوک و شبہات اور اوہام پیدا کیے جاتے ہیں اس کے ازالے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہماری یہ جو بہنیں اور بیٹیاں باطل کے شکنجے میں یا ان کی فکر میں پھنس جاتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے۔ بھلے BA بن جائے، B.Ed بن جائے اور اس کے آگے ڈاکٹری کے شعبے تک چلی جائیں، لیکن قرآن کے نظام سے غافل ہونا اور پھر یہ تسلیم کرنا کہ اسلام نے ہمیں پیچھے رکھا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ دیکھیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے عورت کا یہ گمان غلط ثابت کرنے کے لیے کہ میں ایجوکیشن کے فیلڈ میں، خدمت کے میدان میں، لوگوں کی ذہن سازی کے میدان میں کچھ نہیں کر سکتی، اس بھرم کو، اس وہم کو، اس زعم کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہی حضرت عائشہ کا انتخاب حریم نبوت میں لانے کے لیے کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ محدثین میں جلیل القدر محدث گزرے ہیں، حافظ الحدیث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ اس امت پر تشریعی پہلو، اسلام کا لا، اسلام کا قانون، اسلام کی ٹرمز اور کنڈیشنز، اسلام کا دستور، اور اب جدید زبان میں کہہ لیجئے اسلام کا کانسٹیٹیوشن اگر کسی کے ذریعے پہنچایا گیا ہے تو حضرت ابو ہریرہ کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت عائشہ نے 2210 حدیثیں امت کو دی ہیں۔ اگر حضرت ابو ہریرہ نے 5374 روایات امت تک پہنچائی تو حضرت عائشہ نے، میں نے ذکر کیا، 2210 حدیثیں امت کو پہنچائی، اور جلیل القدر صحابہ کرام یہ اپنے فتاوا، اپنے مسائل، اپنے پرابلمز، اپنے مشورے اور
اپنے بہت سی بیماریوں کے مداوا اور علاج، اطمینان اور حصول تسکین کے لیے اماں عائشہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں سے ان کو سکون والا جواب ملتا تھا۔ میں کچھ اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، وہ ایک خالص علمی دقیقہ ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کہنا چاہیے، حضرت عائشہ نے اپنے پاس موجود علمی ذخیرہ ملت کو پہنچانے کے لیے اور باطل کی سازشوں سے امت کو باخبر کرنے کے لیے بہت سے ان بڑی عمر کے لوگوں کا انتخاب فرمایا جو ان سے روبرو فیس ٹو فیس استفادہ شرعی حجاب کی وجہ سے نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عائشہ نے اپنی شاذ قراءت کو بنیاد بنا کر ان کو حرمت رضاعت میں لیا اور پھر ان بڑے بڑے لوگوں کو اپنی درسگاہ میں فیس ٹو فیس، جدید زبان میں بولیں گے آف لائن کر کے ان کو باطل کی سازشوں سے باخبر کیا، تشریعی پہلو ان کو بتائے، حضرت ام سلمہ نے بتائے، ام حبیبہ نے بتائے، اور اس کے بعد بھی اس امت میں محدثات گزری ہیں۔ آج صبح ہی جب میں نے 4 ساڑھے 4 بجے اٹھ کر اپنا واٹس ایپ کھولا، الحمدللہ سب سے پہلے خبر میں نے خوشکن پڑھی، علماء کرام تک آئی ہوگی اور ہماری عالمات اگر بیٹھی ہیں تو ان تک آئی ہوگی کہ لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں دکتور محمد اکرم الندوی، انہوں نے حضور کے زمانے سے لے کر آج تک عورتوں میں کون کون محدثات پیدا ہوئی ہیں ان کی زندگی کو جمع کیا ہے۔ بہت بڑا انسائکلوپیڈیا تیار ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسائکلوپیڈیا تیار کر کے، میری بات کو غور سے سنیں گے، جہاں ایک معلومات میں اضافہ دینا چاہتے ہوں گے، میری پوزیٹو تھنکنگ یہ کہتی ہے کہ اس گئے گزرے دور میں شاید عورتوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس بھی پیدا کروایا جا رہا ہے، کہ عورتوں نے دور اول سے لے کر اب تک فن حدیث جو ایک باریک، دقیق اور گہرا علم ہے، اس میں اپنے آپ کو محدثہ بنایا۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب ہماری خواتین اپنے مقام کو پہچانیں گی۔ آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کا مقام اس سے بڑھ کر میں کیا بتا سکتا ہوں کہ آپ دنیا کی نئی نسل کی معمار ہو۔ نئی نسل، پروان چڑھنے والی نسل، اس کی صحیح تربیت، اس کا صحیح بنانا، اس کی صحیح نشو و نما، اس کو پروان چڑھانا، یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرے الفاظ میں بول دوں، اس سے بھاری بھرکم جملے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کون ہو۔ آپ دنیا کا روشن مستقبل ہو۔ اگر آپ خواتین نے اپنے آپ کو بنایا، مطالعہ کیا، پڑھا، اور اسلامک اسکالرز، ہسٹری، سیرت اور فکری جنگ اور فکری یلغاریں کس انداز کی ہوتی ہیں، آپ نے اگر پڑھ لیا ہے تو آپ رات میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو اس سے باخبر کر سکتی ہو۔ مردوں کو اتنی فرصت کہاں ہے؟ مرد یہ ٹیکس بھرنے سے بیچارے عاجز آ گئے اور کمانے سے عاجز آ گئے، یہ باہر کی دنیا میں مصروف رہتے ہیں، اشیاء کا نرخ آئے دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ نے آپ خواتین کو مخدومہ بنایا ہے، آپ کی خدمت عورتوں کے ذمہ رکھ دی۔ اب آپ اپنی ذمہ داری صرف
کھانا پکانا، پوچھا لگانا، جھاڑو مارنا اور کپڑے دھونے کی حد تک محدود نہ سمجھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس معاشرے میں عورت کی فکر و نظر محدود ہو جاتی ہے وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، اور یہ باطل کی سب سے بڑی سازش ہے کہ وہ مسلم خواتین کے دماغ میں دو قسم کے زہر بھرنا چاہتا ہے۔ یہ دور مسلمان عورتوں کی ذہن و فکر میں تقابل پیدا کرنے کا دور ہے کہ ایک طرف تو یا تو مسلم عورتوں کو اس کی دعوت، اس کی ندا، اس کی صدا و آواز دی جاتی ہے کہ تم پردوں میں پیک رہو، تمہیں باہر کی دنیا سے قطعاً بے خبر ہونا چاہیے، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تمہارا کام ہے کھانا پکاؤ، کھلاؤ، کتنے مہمان آ رہے ہیں اس کی خبر رکھو، آج کیا پکانا ہے، کل کیا پکانا ہے۔ یہ خشک ذہن کے لوگ اس طرح کا زہر بھی بھر رہے ہیں۔ میں مجبور ہوں یہ جملہ بولنے پر۔ عورتوں میں یہ کمتری اور کہتری کا احساس پیدا نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنا میدان صرف کچن کے پلیٹ فارم کو ہی سمجھے کہ دی اینڈ آف آور تھنکنگ از آور پلیٹ فارم آف کچن، دین وی شوڈ ریٹرن ٹو آور بیڈ روم۔ بس کہ ہم بیڈ روم سے کچن، کچن سے بیڈ روم نہیں، یہ ہماری زندگی کی رفتار نہیں ہے۔ یہ ہمارے بدن کی رفتار تو ہو سکتی ہے لیکن ہماری فکر کی رفتار نہیں ہو سکتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کو دنیا میں چلنے والی اسکیموں سے تو کیا بلکہ دنیا میں خوشیاں منانے کا عرف کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس سے بھی باخبر رکھتے تھے۔ میں خاص حدیث شریف کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ کسی مصلحت کی بنیاد پر اس کو زیادہ واضح نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو باقاعدہ گھر کی کھڑکی کے پاس کھڑے رہ کر بلایا اور فرمایا، عائشہ میرے مونڈھے پر اپنا سر رکھو اور یہ حبشی اپنی خوشیاں کس طرح مناتے ہیں اس کو دیکھو۔ وہاں جہاں بہت سے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دیواجی زندگی کی خوشگواریوں سے انہیں آراستہ پیراستہ کرنا چاہتے تھے، کچھ روشن ضمیر، روشن خیالی یہ تو غلط ہے لیکن روشن ضمیری یہ تو مطلوب ہے کہ روشن ضمیر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ اور ان کے ذریعے آنے والی نسل کو دنیا میں خوشیاں کس طرح منائی جاتی ہیں، عورتوں کو کتنا اس میں شرکت کی دیکھ کر گنجائش ہے، اس سے باخبر کر کے لوگوں کے دماغوں میں سے ایک خام خیالی ختم کرنا چاہتے تھے کہ اسلام ایسا خشک مذہب نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو کوئی خوشی کا پرسنگ دیکھنے سے بھی منع کرتا ہو۔ یہ بہت زبردست بات ہے، لیکن مصیبت یہ ہے، میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے کہ باطل کی سازشیں، سب سے بڑی سازش آپ خواتین کے ساتھ، آپ مستورات کے ساتھ یہی لگائی گئی ہے اور یہی سازش رچی جا رہی ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ دھسایا جائے کہ اسلام نیرو مائنڈیڈ ریلیجین ہے۔ یہ بہت غلط ہے۔ اسلام بہت وسعت چاہتا ہے، وسعت پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنے دامن میں، اپنے جلوں میں جتنی جگہ رکھتا ہے اتنا دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں
ایک نظریہ تو یہ کام کر رہا ہے کہ عورت کی سوچ و فکر ذرہ برابر کچن کے باہر نہیں جانی چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک نظریہ آگے بڑھا تو اتنا بڑھ گیا کہ اب یہ کہا جانے لگا کہ مرد کو آرام کرنے دو اور اس کو پیسہ کمانے کا، سیاست چلانے کا اور ججمنٹ کا اور دیگر بہت سی چیزوں کا اختیار دے دو۔ کیا اللہ نے آپ کا مقام یہ بنایا ہے کہ آپ کے ذریعے کمائی کی جائے، آپ کے ذریعے پیسہ بنایا جائے، اور آپ کو اسلام نے اتنا سستا کر دیا ہے کہ لکس جیسے 5-8 روپے کے صابن کے ایڈورٹائز کے لیے آپ کے قیمتی بال کو، آپ کے ان بالوں کو جن بالوں کی تسبیح فرشتے پڑھتے ہیں۔ آپ کا مقام تو پہچانو کہ آپ کی چوٹیوں کے اوپر فرشتے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائب۔ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کے لیے کیا ہے؟ فرماتے ہیں فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے اور عورتوں کو چوٹیوں کے ذریعے زینت بخشی۔ آپ کی اس خوبصورتی اور آپ کی اس چوٹی کے بعد میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کا مقام تو اتنا بلند ہے، اور مردوں کو یہ تسبیح پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے کہ مردوں کی زبان پر آپ کی چوٹی کا تذکرہ لایا جانا یہ بھی غیرت کے خلاف ہے۔ اس لیے ان فرشتوں کی زبانی یہ تسبیح لائی گئی جن میں سیکس کا، جن میں شہوت کا جذبہ ہی ودیعت نہیں فرمایا گیا، لیکن آپ کے بالوں تک کو اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنے کا ذریعہ اور مذکر بتایا گیا۔ تو آپ مستقبل کی معمار ہو، اس لیے کہ اگر ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نوجوان آنے والے ہندوستان کے معمار ہیں، یا تو ان کے ذریعے ہندوستان سدھرے گا یا ان کے ذریعے ہندوستان بگڑے گا، تو میں کہتا ہوں یہ نوجوانوں کا ریموٹ کنٹرول عورتوں کے ہاتھ میں ہی تو ہے۔ بیفور میرج نوجوان کا کنٹرول اس کی ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور آفٹر میرج نوجوان کا ریموٹ کنٹرول اس کی وائف کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ دونوں شکلوں میں عورت ہی عورت ہے۔ نوجوان لڑکے کا ریموٹ کنٹرول اس کے باپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ گھروں کے حالات کا جائزہ لے تو پتہ چلے گا کہ باپ اگر اپنے بیٹے کی کوئی ذہن سازی کروانا چاہتا ہے تو وہ ماں کا سہارا لیتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو ذرا یہ کہو، تو کبھی کبھی کچھ عورتیں تو یہ بھی کہتی ہیں کہ تم مجھے کیوں کہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کو کہو؟ کیا میں آسمان سے لے کر آئی تھی یا اس کو فری میں لے کر آئی تھی؟ یہ بیٹا تمہارا بھی تو ہے۔ لیکن مرد کیا کہتا ہے؟ نہیں، یہ تمہارا خاص ہے، یہ تمہاری بات سنے گا۔ اللہ نے آپ کو وہ پاور دیا ہے۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے اوپر جو باطل سازشیں کام کر رہی ہیں، ان سازشوں کو ناکام کرنے کا ریموٹ کنٹرول بھی اللہ نے عورتوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں عقل کنواں میں، ابھی ماضی قریب میں تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے ان کے بیٹے کی صورت میں شادی ہوئی۔ وہ جو ہمارے عزیز ہیں وہ کبھی رانگ نمبر سے بھی فجر کی نماز نہ پڑھے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک دیندار گھرانے کی لڑکی ان کے گھر میں بھیجی، تو اب میں سنتا ہوں، اور وہ بھی ان سے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں سے سنتا ہوں کہ ان کے گھر میں ہر فرد کو تہجد پڑھنا اس نئی بہو نے لازم کر دیا، اور فجر میں اٹھنا ضروری قرار دیا، اور اس نے ماحول 1.5 مہینے میں ایسا تبدیل کر دیا کہ الحمدللہ ہمیں اس پر رشک آتا ہے۔ اس سے میں سنانا چاہتا ہوں کہ عورت اس کے ہاتھ میں کنٹرول دیا ہے اللہ نے، اس میں ایک عجیب میدان دیا ہے، کشش دی ہے۔ وہ چاہے تو گھر کے پوری فکر کو، گھر کی پوری نظر کو
تبدیل کر سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الطیبات للطیبین، وہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ حالیہ طیبین کے لیے بھی طیبات ہیں، اور اللہ جن کو مستقبل میں طیبین بنانا چاہتے ہیں ان کو طیبات عنایت فرما دیتے ہیں. اللہ جن مردوں کی تقدیر کو پلٹنا چاہتے ہیں اور ان کو ایمان و اسلام کی مضبوطی عنایت فرمانا چاہتے ہیں تو ان کو پھر طیب ماؤں کی گود میں جنم دیتے ہیں، یا طیب عورتیں، پاکیزہ خیال عورتیں ان کو نصیب فرماتے ہیں. تو مغرب نے، یورپ نے، ہمارے بھارت نے اس کو سمجھا ہے. اب میں اپنے مطلب پر اب آ رہا ہوں. وہ مغرب اور یہ پورا یورپ اور پورا بھارت جو اس وقت اسرائیل کی فکر میں ہی کام کر رہا ہے، یہ جملہ میں بہت ڈیرنگ کے ساتھ بول رہا ہوں کہ اس وقت ہندوستان کی پولیٹکس، ہندوستان کی اکانومی اور ہندوستان کی پوری سوچ اور وچار یہ امریکہ اور برطانیہ اور فرانس کے قبضے میں نہیں ہے، یہ ٹوٹل اسرائیل کے انڈر کنٹرول ہے. اور قرآن کریم نے اس سے بہت پہلے باخبر کیا تھا. دنیا میں شرک کا مرکز جتنا ہندوستان ہے اتنا دنیا کی کوئی کنٹری نہیں ہے. دنیا میں جتنے بتوں کی پوجا بھارت میں کی جاتی ہے اتنے بتوں کی پوجا جاپان میں اور چائنا میں بھی نہیں کی جاتی. وہاں بدھسٹ لوگ تو ہیں لیکن ہر شجر کو، حجر کو، مدر کو، بشر کو پوجنے والے نہیں ہیں. یہ ہمارے بھارت میں ہیں. تو ایسے مشرکین کے ساتھ یہود کو قرآن نے جوڑا ہے. بہت فکری بات کر رہا ہوں. قرآن کریم نے 6 پارے کی آخری آیت میں بہت زبردست خطاب کیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تو اس وقت بھارت کی فکر پر، اس کی نظر پر اور اس کی تھنکنگ ٹینک میں پانی یہ اسرائیل سے سپلائی ہو رہا ہے. اور اسی لیے میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل یعنی یہود، سنو میری بات کو غور سے سنو، کہ بنی اسرائیل یعنی یہود یہ اگر کسی چیز کو جال میں پھنسانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی کمند میں اور اپنی نیٹ میں لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ عورتوں کو استعمال کرتے ہیں. ان اول فطرت بنی اسرائیل کانت فی النساء. ہندوستان میں یہ کوشش ہوئی، ٹرین کیا گیا، باطل نے اپنے فرزندوں کو تیار کیا اور پھر اس کے بعد ایوانوں میں عورت کی ہمدردی کے نام سے طلاق پر آوازیں اٹھائی گئیں. میرا ایک سوال ہے آپ مستورات سے، آپ خواتین سے میرا ایک سوال ہے. اگر اللہ کرے کہ میرا سوال آپ کی اور سننے والے میرے بھائیوں کی سمجھ میں بھی آئے، جو اس وقت میرے دماغ میں اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے کہ یہ بھارت کی گورنمنٹ اگر عورتوں کے اوپر ہونے والے طلاق کے ظلم کو اتنا اٹھاتی ہے تو عورت کی وراثت کے معاملے کو کیوں نہیں اٹھاتی؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں عورت کو وراثت بھی تو نہیں دی جاتی. بہت کم جگہ ایسی ہیں جہاں عورتوں کو وراثت میں شریک کیا جاتا ہے. خال 100% میں سے شاید 10% گھرانے ایسے ہوں گے جہاں بہنوں کو، بیویوں کو، یتیماؤں کو وراثت دی جاتی ہو. اگر عورتوں کے ساتھ ایسا رحم و کرم ہے تو عورتوں کی وراثت کے نظام پر کیوں کوئی قانون نہیں بنایا جاتا؟ اور عورت کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں اور عورت کو جو ایک دم کمانے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے، یہ قانون بھی آنا چاہیے کہ بھائی گھر چلانے کی ذمہ داری تو مرد کی ہے. خبردار یہ قانون پاس کرو پارلیمنٹ میں کہ کوئی عورت کسی ٹول پر، کسی کاؤنٹر پر اور کسی دکان پر نہیں جانی چاہیے، اس لیے کہ عورت کا کام یہ ہے ہی نہیں. عورت کو تو اسلام نے مخدومہ بنایا ہے. لیکن اصل بات عورت کے ساتھ رحم دلی نہیں ہے، بلکہ یہ تو الٹا عورت کو میدان میں لا کر، اس کو باہر لا کر اور اس کی آوازوں کو بالکل کھلے عام بلوا کر اس کو سستا بنا دینا ہے. یہ عورت کے مقام کو گرانا ہے. اب اگر کسی سماج میں 2-5% لوگ طلاق کا غلط استعمال کرتے ہوں تو اس سے
شریعت پر تو کوئی آنچ نہیں آتی. کوئی آدمی اپنے گھر کو خود کے ہاتھ سے آگ لگا دے تو قانون پر تو کوئی آنچ نہیں آتی. میں آپ کو وہ آیت سنا رہا تھا, اس آیت پر فدا ہونے کو دل چاہتا ہے. قرآن کریم کیسی بہترین بات کرتا ہے, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ عورتوں کے مردوں پر اتنے ہی حقوق ہیں جتنے مردوں کے عورتوں پر ہیں. لیکن اب ہم مردوں کی کوتاہی بھی ہم قبول کرتے ہیں. ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ ہم علماء نے اٹھے بیٹھے مستورات کو ہمیشہ یہی سمجھایا کہ شوہر رب مجازی ہے, اس کی خدمت کرنا اور سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو صرف شوہر کے سامنے نہیں. قرآن کریم تو انصاف سے بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے, بلکہ وہ تو بہت تاکید کرتا ہے کہ عورتوں کے باب میں, آپ نے کبھی سنا کہ عورتوں کے باب میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زبان مبارک ایسے لتڑ رہی تھی اور حضور کی زبان میں رعشہ تھا, آخری لمحات تھے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے, اس وقت حضور نے اگر نماز کی وصیت کی تھی تو ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی وصیت کی تھی. بہرحال میرا اصل مضمون یہ ہے کہ باطل اس وقت ٹیلی ویژن کے ڈیبیٹس کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے آپ مستورات کے ذہن کو گندا کرنا چاہتا ہے. اب میرا آپ سے ایک تقاضا ہے, میں آپ کے سامنے بہت محبت کے ساتھ, میرے درد درون کے ساتھ یہ پیغام رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ڈیبیٹ میں بولنے والے لوگوں پر, ٹیلی ویژن پر, اخبار میں آنے والی باتوں پر یقین رکھو گی یا اپنے رب پر بھروسہ رکھو گی؟ آؤ کبھی جب تمہارے دماغ کو اس طرح خراب کرنے کی کوشش کی جائے تو کسی عالم سے رابطہ کرو, کسی عالمہ سے رابطہ کرو اور اس سے یہ کہو کہ ذرا کھولو قرآن شریف, کھولو بخاری شریف, کھولو حدیث شریف کی کوئی کتاب اور بتاؤ ہمارے پیارے آقا نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے. ہمارے پیارے آقا نے ہمارے باب میں کیا ہدایات دی ہیں. آٹومیٹیکلی آپ کا عشق, آپ کی محبت, آپ کا پیار اور آپ کا بلیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھ جائے گا. اصل میں اس دور میں جہاں جہالت کو دور کرنے کی سخت ضرورت ہے, مصیبت یہ ہے, میری بڑی عمر کی بہنوں سے اب میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا. ابھی تک تو میں جوان عورتوں سے کچھ کہہ رہا تھا, اب بڑی عمر کی عورتوں سے کہتا ہوں کہ اصل میں ہم یہ انگلش میڈیم کی طرف اپنی بیٹیوں بہنوں کو کلی طور پر مائل کر کے مکتب کے نظام سے ہٹا کر اور قرآنی نظام سے ہٹا کر ان بہنوں اور بیٹیوں کے دماغ کو اسلام سے صاف ستھرا رکھتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, جو سلیٹ اور جو کاپی اور جو بیاض, آپ لوگ اس کو بیاض کہتے ہو, نوٹ بک, جو جتنی کوری اور جتنی پلین ہوگی اس پر کوئی دوسرا اتنا ہی لکھے گا. ضرور بھیجیے, آپ انگلش میڈیم میں بھیجیے, اپنی بچیوں کو پڑھاؤ, مجھے اس سے کوئی انکار نہیں, لیکن پہلی آواز اور پہلے نقوش جو ہماری بیٹیوں کے ذہنوں پر سبق ہونے چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سبق ہونے چاہیے, وہ اسلامی عقیدے کی مضبوطی کے سبق ہونے چاہیے. ہوتا کیا ہے, بہت دھیان سے میری بات سنو, ہوتا یہ ہے کہ عورتوں پر ایمان و یقین کی محنت نہیں ہوتی تو عورت کا ذہن توہماتی بن جاتا ہے, عورت کا ذہن وہمی بن جاتا ہے. اب پھر یہ ہوتا ہے, اگر واشنگ مشین ایک مہینے میں دوسری مرتبہ سے تیسری مرتبہ بگڑا تو کسی نے کچھ کروا دیا ہے. انٹرنیشنل لیول پر مندی چل رہی ہے, کچھ ہو گیا یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی, چھوڑو بیماری کو, اگر کبھی تیز ہواؤں کے چلنے کے نتیجے میں رات میں کھڑکی کی آواز آئی تو عورت کے دماغ میں یہی چلنے لگتا ہے کہ کسی نے گھر میں جنات بھیج دیا. اب اس سے باطل فائدہ اٹھاتا ہے, یہ بھی باطل کی سازشیں ہیں. باطل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یورپ ہی سپلائی کرتا ہے, بلکہ خود ہم اپنے گھروں سے اس کو سپلائی کرتے ہیں. اور ابھی گزشتہ کل ہی میں اپنے یہاں دورے حدیث شریف کے طلباء سے کہہ رہا تھا, ایک حدیث شریف آئی تھی
بہت عجیب حدیث ہے ابن ماجہ کے حوالے سے کہ جس گھر کی عورتیں اپنے محرموں کے سامنے بھی بے دوپٹے کے رہتی ہیں اس گھر میں سے روزی کی برکت اٹھا لی جائے۔ محرم کے سامنے، غیر محرم کی بات تو بہت دور کی ہے، یعنی گھر میں شوہر کے سامنے بھی اگر آپ، شوہر کے سامنے سر کھولنا جائز ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن وہ ضرورتاً جائز ہے، اور ضرورت جہاں ضرورت ہوگی وہیں، ایسا نہیں ہے کہ شوہر کے سامنے بدن کھولنا جائز ہے تو اب وہی حرکتیں ہوتی رہے، نہیں، تو حدیث شریف میں حضور نے یہ فرمایا۔ اب روزی کی بے برکتی کے اسباب ہم خود ہی تیار کر رہے، جھوٹ بولنا یہ ہمارے اندر ہے، ہم میں سے ہر آدمی کے گھر میں مائیں اور ہماری بیٹیاں بہنیں جھوٹ بولتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے تھے، عجیب حدیث ہے وہ، حضور ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بچہ سامنے کھیل رہا تھا، تو وہ صحابی نے اپنے بچے کو بلایا، بیٹا ادھر آ، میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا واقعات تم کچھ دینا چاہتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا کیا دو گے تم اس کو، یا خالی بلانے کے لیے لالچ دیتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو صحابی نے فرمایا حضور میں اس کو کھجور دوں گا، اپنی زبان میں بولیں گے اس کو میں چاکلیٹ دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر تو نے اس کو ایسے ہی بہلانے کے لیے بلایا ہوتا اور کچھ نہ دیا ہوتا تو تیرے اوپر جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ ایسا جھوٹ تو ہم روز بولتی ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں روز جھوٹ بولتی، بیٹا اسکول جا، تیرے ابا کے پاس سائیکل دلا دوں گی۔ جب ہمارے بس میں نہیں ہے تو ایسے بڑے بڑے وعدے کیوں کرنے؟ علم کی محبت پیدا کرو ان کے دلوں میں کہ وہ بچہ یا بچی اپنے شوق سے مدرسہ، اسکول، ٹیوشن، جو بھی اس کے مستقبل کے بنانے کے لیے لائنیں ہیں اس میں جائے، اس کے سامنے فضیلت سناؤ اور اس کو ایسی خواتین کے واقعات سناؤ، ایسے بچوں کے واقعات سناؤ۔ ہم میں سے ہر گھر میں صحابیات اور صحابہ کی حکایتیں، صحابیات کے نمونے یہ بیان ہونے چاہیے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکال دو کہ آپ کا مقام مردوں سے پیچھے ہے، نہیں، آپ کبھی کبھی مردوں سے بھی آگے بڑھ سکتی ہو، بلکہ آج تو میں یہ کہہ دوں کہ عورتوں کی طاقت و تسلی اور عورتوں کی حوصلہ افزائی سے ہی تو اسلام پروان چڑھا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی مرتبہ وحی لے کر تشریف لائے تھے، حضور خود گھبرا گئے، سردی لگنے لگی تھی، پسینے میں شرابور تھے، دونوں کیفیتیں تھیں، اور حضور فرما رہے تھے مجھ کو کمبل اڑا دو، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری آج کی ماؤں کی طرح نہیں کیا کہ بیٹا تو چلے میں گیا تھا، بیمار ہو گیا، میرے بہت پیارے بیٹے اب کبھی میں تجھ کو نہیں بھیجوں گی، یہ امیر صاحب کا ستیہ ناش ہو نعوذ باللہ، یہ کیسے مولوی صاحب ہیں کہ تجھ کو مدرسے لے گئے اور تیرا یہ کر دیا اور وہ کر دیا، یہ بھی سازشیں ہیں۔ لیکن حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا؟ کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، چلو میں تم کو میرے چچازاد بھائی کے پاس لے چلتی ہوں، ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ اور پھر جو کلمات فرمائے تھے حضور کی سیرت کے باب میں، جس سے حضور کو ایک طاقت مل گئی تھی، جس سے حضور کو ایک تسلی مل گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو تکوینی نظام کے ذریعے نافذ فرما کر دنیا بھر کی عورتوں کو یہ پیغام دیا۔ اب کے جملے میرے بڑے قیمتی ہے جو آگے بول رہا ہوں، دنیا بھر کی عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ مرد کو عزم میں، ارادے میں، فیصلے میں، عمل میں آہنی بننے کے لیے اگر تیار کر سکتی ہے تو عورتیں تیار کر سکتی ہیں، مرد تیار نہیں کر سکتے۔ عورتوں کو اللہ نے وہ آہنی طاقت، وہ آہنی فکر دی ہے، اور ویسے بھی میں آپ عورتوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قدرتی طور پر تحمل، صبر، برداشت اور کسی چیز کو لیٹ گو کرنا اللہ نے آپ میں جو رکھا ہے وہ مردوں میں نہیں ہے۔ عورت کے اندر اللہ نے عجیب عجیب صفات رکھی۔ تم عورتوں سے میں کہتا ہوں کہ تم کتنی قیمتی ہو کہ تمہارے اندر اللہ نے جو صبر رکھا ہے، اور صبر کے راستے سے تم اپنے جو مقامات طے کر کے اوپر جا سکتی ہو وہ مردوں کے پاس نہیں ہے۔
تمہارے اندر جو تحمل برداشت کرنے کی طاقت بردباری ہے وہ دوسروں میں نہیں ہے. تمہارے اندر اسراف اور فضول خرچی سے بچ کر گھر چلانے کی جو باتیں تھیں، اب میں یہ تھی بولنے پر مجبور ہوں، اس لیے کہ ایک مصیبت آج کل ٹیلی ویژن اور اسی طرح نیٹ اور یہ جو نیٹ پر مارکیٹنگ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں بہت بری یہ آئی کہ کوئی بھی نئی چیز آتی نہیں کہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں اس کو خریدے بغیر ان کو چین نہیں پڑتا. یہ کاسمیٹکس کی لائن کی چیزیں، یہ کپڑوں کی لائن کی چیزیں، انہوں نے بھی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو تباہ و برباد کر رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے باطل نے ان کو اپنا لقمہ تر بنا دیا ہے. حدیث شریف میں ایک طرف تو خوشبو کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر، بخور لگا کر، اسپرے لگا کر عشاء کی نماز پڑھنے بھی جاتی ہے تو بھی فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. تو بازار جانے والی عورت پر تو پھر کتنی لعنت ہوگی وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. نماز پڑھنے کے لیے ارے بھائی مسجد میں تو خوشبو لگا کر جانا مردوں سے طلب کیا گیا ہے، بلکہ فرمایا کہ اگر لہسن اور کچی پیاز کھائی ہو تو مسجد میں نہیں آنا چاہیے. لیکن عورتوں کے باب میں اتنی سخت وعید آئی، لیکن باطل نے کیا کیا؟ ہماری بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو اسپرے اور مختلف قسم کے سینٹ، پرفیومز کے پیچھے لگا دیا، اور طہارت اور نظافت سے کوسوں دور کر کے طہارت کا جو نظام تھا، نظافت الگ ہے، طہارت الگ ہے. یورپ کے یہاں شاید نظافت تو ہو لیکن طہارت نہ ہو. وہ اتنے گندے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے خوشبودار ٹیشو پیپر سے استنجا کرتے ہیں لیکن گندگی صاف نہیں کرتے. ہمارے اسلام نے ہم کو استنجے کے کیسے آداب بتائے اور ہم کو طہارت کے کیسے کیسے احکام دیے، یہ ساری باتیں جاننا آپ مستورات کے لیے ضروری ہے. اور ہندوستان کے بہت سے شہر تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس پڑھی لکھی خواتین نہیں ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کا شہر دھولیا، بغل میں مالیگاؤں، یہ دونوں ایسے شہر ہیں جن کے پاس شاید جتنی عالمات عورتیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کے کسی شہر کے پاس اتنی عالمات عورتیں ہوں گی. اب یہ دریا بہہ رہا ہو، نہر بہہ رہی ہو، سمندر بہہ رہا ہو اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو اس سے بڑی ہماری محرومی، ہماری حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ تو دیکھو، نبوی نظام یہ کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا ہمارا میلان دنیا کی طرف ہو. جو باطل ہمیں دنیا کی طرف مرغوب کرنا چاہتا ہے، دنیا کی طرف مائل کرنا چاہتا ہے، اگر یہ دنیا کی طرف ہمارا میلان ہوگا، ہماری عفت ختم، ہماری عزت ختم، ہمارا سکون ختم. اور جوشیلی جوانی میں تو کبھی کبھی ہمیں اس کا احساس نہ ہو، لیکن جب عمر ڈھلتی ہے تو پھر روتے ہوئے پار نہیں آتا. اور یہ دور تو ماشاءاللہ اب ترقی کا دور ہے. اب کچھ فلمی ہیروئنز جب اسلام کے سایہ تلے آ کر اور شریعت و سنت کے سایہ تلے آ کر اپنے آپ کو جتنا محفوظ تصور کر کے میڈیا پر بیان دے رہی ہیں تو اس سے بڑھ کر تو آپ کے لیے شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماضی قریب میں ایک فلمی ایکٹر ہماری مسلم بہن نے اپنے آپ کو دین کے آغوش میں آ کر جو مطمئن پایا اور میڈیا کے ذریعے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس دیے، اس سے تو کم از کم سبق لینے کی ضرورت ہے کہ جو سکون اس خاتون کو دنیا بھر کے الگ الگ اسٹیجوں پر نہیں ملا تھا، اب وہ دین کے آغوش میں آ کر اس کو مل رہا ہے. وہ خود اس کا بیان دے رہی ہے. یاد رکھو، اگر سکون والی زندگی جینا چاہتی ہو تو یہ باطل کی مکاریوں عیاریوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. قدرتی خوبصورتی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، سوچنے کا جو پاور دیا ہے اور نسل کی تعمیر کی جو ذمہ داری دی ہے، یہ آخری جملہ خاص میں دہرا رہا ہوں کہ نسل کی تعمیر کی جو ذمہ داری دادی پر، نانی پر، ماں پر، چچی پر، خالہ پر، ممانی پر ہے. اس لیے کہ خالہ بھی حدیث شریف میں ماں کے درجے میں،
دادی ماں کے درجے میں ہے، نانی ماں کے درجے میں۔ میرے خود کی بات سناؤں کہ میں چھوٹا سا تھا، میری دادی نے مجھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ 3.5-4 سال کی عمر میں سنا دیا تھا، جبکہ میری دادی نے کسی مدرسے میں پڑھا بھی نہیں تھا، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ڈھنگ سے قرآن شریف ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن ان کی تربیت کے وہ انداز تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی نسل کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں یہی ہماری ذمہ داری بنے گی۔ مضمون میں ساتھ لگایا ہے ہماری ذمہ داریاں، تو ہم گھروں میں تلاوت قرآن کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں، بلکہ ہماری بیٹیوں، بہوؤں اور بہنوں کو برقعے دلانے میں بھی احتیاط برتیں۔ کبھی کبھی برقعے کے نام سے بھی شیطانیت آ جاتی ہے، نت نئے فیشن کے برقعے سورت تک جا کر لانا اور پھر اس کو فتنے کی آماج گاہ بنانا اور پھر مردوں کو ذمہ دار ٹھہرانا کہ مرد بگڑ گئے۔ ارے مرد کب بگڑا؟ جب ہماری بہنیں بگڑیں گی۔ حدیث شریف میں صاف فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ تو گھروں میں تلاوت قرآن کی آوازوں کو بلند کرو، اپنی زندگیوں میں سادگی پیدا کرو، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ، نئی نسل کی بہترین تعمیر کرو، اپنی بچیوں کو صحیح قرآن شریف پڑھواؤ، بہشتی زیور کی تعلیم دو، قصص الاولیاء اور حکایات انبیاء اور یہ سب باتیں ان کو سناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے، باطل کا مقابلہ کرنے کی ہم میں شجاعت، ہم میں وہ بہادری اور ہم میں وہ عزم و حوصلہ اور وہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔